میں امداد سمرو آج عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات کا دن ہے. دیکھنا ہے کہ آج ملاقات ہوگی یا پھر دھرنا ہوگا، کیونکہ دھرنے کے لیے کال تو دے دی گئی ہے. کارکنوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پہنچیں اڈیالہ. ایک طرف ملاقات کا دن اور دوسری طرف ایک مطالبہ آ گیا ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے. یہ مطالبہ کون کر رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی. اور ساتھ ساتھ محمود خان چکزئی صاحب نے کل باضابطہ طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن کا چارج سنبھال لیا اور پھر قومی اسمبلی میں خطاب کیا، اور انہوں نے وفاقی حکومت کو آفر کی ہے، تعاون کی پیشکش کی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ہر مثبت کام میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ساتھ ساتھ کچھ ڈیمانڈز، کچھ مطالبات، کچھ شرائط بھی رکھ دی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہاں عمران خان صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، مگر اگر ان کو رہا کر دیا جائے تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا. نواز شریف صاحب کے متعلق بھی محمود خان چکزئی نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، تو آگے چل کے اس انکشاف کا تذکرہ بھی ہوگا، اس کا ذکر بھی ہوگا. کہاں سے بات نکلی تھی اور کیوں محمود خان چکزئی صاحب کو قرآن کی آیات کا حوالہ دے کر اس بات کو رد کرنا پڑا جو ان کے حوالے سے میڈیا میں پھیلائی گئی تھی یا خبر کے طور پر پیش کی گئی تھی. آغاز کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات تو کافی 2 دسمبر کے بعد سے ملاقات بند ہے عمران خان صاحب کی. اس دوران بیچ میں 20 دسمبر کو جب توشہ خانہ 2 کی سزا ہوئی تھی عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو، تو اس دن عدالت میں ہلکی پھلکی کوئی آمنا سامنا ان کا وکلاء سے ہوا تھا. اس کے بعد سے اب تک ملاقات بند ہے عمران خان صاحب کی. وہ جو عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لوگ، ان کے وکلاء کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، تو اس وقت میں آپ کو کہتا تھا کہ نہیں، جس حالت میں عمران خان صاحب ہیں وہ قید تنہائی نہیں ہے. عدالتوں میں آنا، ہفتے میں ملاقات کرنا یا مہینے میں 2-3 ملاقاتیں ہو جانا، اس کو قید تنہائی نہیں کہتے. ساتھ ان کی ایک مشقتی ہے اور ریگولر ان کا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے صبح شام، تو اس کو قید تنہائی نہیں کہتے. اب کس حالت میں ہے عمران خان صاحب کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان سے ملنے کوئی نہیں جا سکتا، جیل کے اندر سے خبر کوئی نہیں آ رہی. تو اب وہ قید تنہائی میں ہیں یا اندر جیل کے اندر ان کی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور ساتھ ہر منگل کو یہ خبر آ جاتی ہے کہ بشریٰ بی بی کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی گئی ہے. کل بھی گزشتہ منگل کو بھی یہ خبر آئی تھی، 30 منٹ کی ملاقات ہوئی. اس سے گزشتہ منگل کو بھی خبر آئی تھی کہ 45 منٹ کی ملاقات کروائی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر اس ملاقات کو طرح طرح کے رنگ دے کر اس کو سوشل میڈیا پر اچھالے جانے کی کوشش بھی ہوتی رہی ہے. ظاہر ہے جو کہ ایک غلیظ قسم کا ٹرینڈ ہے. شروع عمران خان صاحب نے کیا ہے اور یہ ختم شاید عمران خان صاحب کے اوپر ہی ہو، جس طرح کی ایک غلیظ سوشل میڈیا بریگیڈ عمران خان صاحب نے بنائی ہے. تو ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے، یہی ہوتا ہے بھائی. تو وہی کچھ اب عمران خان صاحب نے جو بویا ہے وہ کاٹنا بھی پڑ رہا ہے. تو ملاقات کے لیے میں دیکھ رہا تھا کل کے تحریک انصاف کے جو اپنا لیڈران ہیں، جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں اڈیالہ، انہوں نے کل سے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ آئیں اڈیالہ پہنچے، ٹرانسپورٹ کا بندوبست بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہوگا، سب اڈیالہ پہنچے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گزشتہ منگل کو جو لوگ آئے تھے اس سے زیادہ آئیں گے یا اس سے کم، کیونکہ گزشتہ سے پہلے والے منگل پر تو یہ کہہ کر دھرنا ختم کر دیا گیا تھا کہ محمود خان چکزئی اور راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی، لہٰذا آپ اگلے ہفتے کروائی جائے گی، تو لہٰذا آپ دھرنا ختم کریں. تو رات کا دھرنا ختم ہو گیا تھا. گزشتہ منگل کو ملاقات نہیں ہوئی، تو اس میں اتنا ضرور نظر آیا کہ کچھ پولیس جو ہے وہ آئی اور کچھ کارکن تھے، درجن بھر کارکن جو رات گئے تک بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ذرا لاٹھی شاٹھی دکھائی پولیس نے، تو سارے سڑکوں پر دوڑے اور نکل گئے. اور پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو ترجمان ہیں یوسف زئی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کی بہنوں کو محفوظ مقام کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں، ان کو اپنے گھر منتقل کر دیا انہوں نے. اب آج کیا ہوگا یہ سب سے اہم سوال ہے. اور آج محمود خان چکزئی صاحب بطور لیڈر آف اپوزیشن جائیں گے اڈیالہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے، وہاں بیٹھیں گے یا کیا ہوگا؟ یہ
جو ہے وہ اہم سوال ہے، تو دیکھیں گے اس کا جواب کیا آتا ہے، آ جائے گا جواب آج شام تک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دوران یعنی گزشتہ منگل اور آج کے دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، جو محمود خان چکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کیا تھا تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے، اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، اور کل انہوں نے خطاب بھی کیا، کراچی سے شام کو پہنچے اور قومی اسمبلی پہنچ کر انہوں نے اپوزیشن چیمبر میں جا کر اپنی کرسی سنبھالی، اور اس کے بعد ایوان میں آ کر اپنی کرسی جو ہے لیڈر آف دی ہاؤس کے بالکل برابر والی کرسی ہوتی ہے، آمنے سامنے کرسیاں ہوتی ہیں، تو وہاں پر وہ بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے خطاب کیا۔ اب یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ CBM ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، یعنی جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یا PTI اور حکومت کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایک مفاہمت کا جو ہے وہ جھنڈا بلند کرنے والی شخصیت کو لیڈر آف دی اپوزیشن نوٹیفائی کر دیا گیا، حالانکہ 5 مہینے تک روکے رکھا گیا، اور اس کے بعد ان کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور اس میں پھر طرح طرح کی دور کی کوڑیاں لوگ لائے کہ جی دیکھیں نواز شریف صاحب بیچ میں پڑ گئے، یہ ہو گیا، حالانکہ نواز شریف صاحب کے فرشتہ انہیں پتہ نہیں سی کی چل رہا ہے، میاں صاحب مصروف تھے بھائی اپنے نواسی کی شادی میں، اپنے دیگر معاملات میں، اور وہ سیاست سے کافی حد تک دور ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اپنی صاحبزادی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، ان کو ضرور وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں، ان کو بریف کرتے رہتے ہیں کس طرح انتظامیہ کو چلانا ہے، کس طرح بیوروکریسی ہوتی ہے، کس طرح کام کرنے، جو کہ ظاہر ہے ایک باپ فرسٹ ٹائم کی جو CM ہو ان کی بیٹی، ان کی وہ رہنمائی کرے، اور ان کا فرض بھی ہے، اور اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے کہ بہت اچھی حکومت جا رہی ہے پنجاب کی مریم نواز صاحبہ کی۔ کئی ایشوز پر ہم تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اوورآل بہتر حکومت ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی محمود خان چکزئی صاحب والی، تو اس کا اثر بھی کیا اڈیالہ پر نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ لیکن ایک اور چیز، ایک صاحب ہیں ریٹائرڈ جنرل ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک قومی حکومت بنائی جائے 1 سال کے لیے، جس میں سب شامل ہوں، اور اس کے بعد آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن بنایا جائے، اور اس کے بعد انتخابات۔ نعیم خالد لودھی صاحب انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر نہ کہنا کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا فارمولہ، اب وہ فارمولہ دے رہے ہیں۔ اگر اچھا یہاں پر نا ہر شخص وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر، یعنی اس طرح کے جو شخصیات ہوتی ہیں ان سے بہتر پولیٹکس کا کسی کو نہیں پتا، ان سے بہتر معاملہ فہم کوئی نہیں ہے، ان سے بہتر حل کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ بھائی سادہ سا ایک معاملہ ہے، آئین کے اوپر عمل کریں، بات ختم، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر غیر آئینی مشورے دے کر کہتے ہیں جی یہ میری بات مان لیں، پھر نہ کہنا خبر نہیں تھی۔ یار کیا عجیب بات ہے۔ وہ جناب کہتے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا آسان فارمولہ، اگر چند اہم شخصیات اپنی انا کو قربان کر کے ایک دوسرے سے دو بدو ملاقات کریں اور گفت و شنید سے کسی راضی نامے پر متفق ہو جائیں تو پاکستان اندرونی خلفشار سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ایک بات کا فیصلہ کرنا ہوگا، پاکستان اور یہاں کے ہر خطے میں بسنے والے انسان زیادہ اہم ہے یا آپ؟ دعا گو نعیم لودھی۔ اب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، جو کہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ بھی ہے، جو کہ بار بار ٹھکرائی جا چکی ہوئی ہے۔ اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے پاس فیلڈ مارشل صاحب چلے جائیں نا، یا ان کو بلا لیں، بیٹھ جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ تو کوئی آئینی حل نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ کہیں کہ جناب عمران خان صاحب حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، محمود خان چکزئی صاحب کوششیں کر رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے میثاق جمہوریت پارٹ 2 کا ایک خیال پیش کیا ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے، اس کے اوپر چلتے ہوئے آپ اپنی پارٹی کو اجازت دیں کہ حکومت کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات شروع کر لیں، اور مذاکرات میں جو چیزیں فائنل ہو اس کے بعد بندہ پھر شرائط رکھے کہ جی یہ اگر ہوگا تو یوں ہوگا، یہ اگر ہوگا تو یوں ہوگا۔ آغاز تو کر لیں مذاکرات کا۔ آئینی طریقہ یہ ہے، پارلیمنٹ کے اندر کریں، پارلیمنٹ سے باہر کریں، سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں۔ جب یہ ظاہر نام نہیں لکھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب غیر آئینی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ہی ملاقات کروں گا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ظاہر ہے،
لیکن وہ ختم تب ہوگا جب آپ خود اپنے لیے بھی اس کردار کی مخالفت کریں گے کہ نہیں جی میرے لیے بھی آپ نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا، میں نے بھی آپ سے ملاقات نہیں کرنی، میں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اس طرح کے حل یہ لوگ لا کر پیش کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اگلا ان کا ٹویٹ ہے، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ جب بات چیت کے دروازے بند ہو جائیں تو افواہوں، شکوک و شبہات، غلط فہمیوں کے در کھل جاتے ہیں، دشمن شادیانے بجاتے ہیں اور جلتی پہ تیل چھڑکتے ہیں، اور یوں پورا گھرانہ جھلس جاتا ہے۔ غصہ تھوکیں، ہاتھ ملائیں، گھر بچائیں، البتہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ کرنے کا وعدہ کریں، اپنے اپنے کام پہ توجہ دیں اور آگے چلیں۔ ہاں یہ ٹھیک بات ہے کہ جی آئیں، سب اپنا اپنا دامن میں جو کچھ ہے سامنے لائیں، رکھیں سامنے کہ جی ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ نہیں ہوگا، یعنی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اس کی طرف جائیں۔ اب یہ ڈیمانڈ کہ جی آرمی چیف ملاقات کریں، یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے جی کل خطاب کیا، کافی لمبا چوڑا خطاب تھا، مدبر آدمی ہے، بات کرنے کا انداز بھی ہے، ڈھنگ بھی ہے ان کا، تو انہوں نے کافی ساری ایک تو شکریہ ادا کیا عمران خان صاحب کا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، دوسرا اسپیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا کہ گو کہ آپ نے 5 ماہ میرا نوٹیفیکیشن روکے رکھا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کی مجبوریاں تھیں تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ خبریں آئی تھیں کہ جی میں نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے اپنے عہدے کے لیے کہ مجھے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دلوا دے، رکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ایک قرآن کی آیت افواہ سازی کے متعلق کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس کوئی جھوٹا کوئی خبر لائے تو اس پر یقین نہ کرو اور اس کو پھیلاؤ پھر مت، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی میں ایسا آدمی اس مٹی کا نہیں بنا کہ عہدے کے لیے کسی سے رابطہ کروں گا۔ میں نے نواز شریف صاحب کو عہدے کے لیے کوئی فون نہیں کیا، کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہاں البتہ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے ہمارے سامنے حبیب اکرم صاحب کے گھر پر بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ آپ کو کیا پتہ میرا نواز شریف صاحب سے کوئی رابطہ بھی ہوا ہو، لیکن اس وقت اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر وہ بات نہیں کر رہے تھے، نہ سوال تھا۔ تو یہ خبر آئی کہ جی نواز شریف صاحب وہ اپنا بیسیکلی وہ کامران مرزا کو کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے ایک جھوٹی خبر پھیلائی ہے اور سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے وزیر اعظم بھی اگر مانگنا پڑ جائے نا عہدہ اور مجھے مل رہا ہو، مانگنے سے وزیر اعظم کا عہدہ مل رہا ہو تو بھی میں نہیں لوں گا کیونکہ میں اس مٹی سے نہیں بنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے جو حکومت کو کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ ہر پازیٹیو قدم میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ساتھ ڈیمانڈز بھی رکھی، شرط نہیں ڈیمانڈ، ایک ہوتی ہے نا شرط، شروع میں شرط کہہ گیا تھا، شرط نہیں ڈیمانڈ، مطالبہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ پورا ہاؤس قرارداد پیش کرے، منظور کرے کہ جو نوجوان جو جیلوں میں پڑے یعنی پی ٹی آئی کے ورکرز، ان کے مقدمات ختم کریں، ان کو رہا کریں، کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا، انہوں نے کہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بزرگ خواتین ہیں یا بزرگ مرد ہیں جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی سزائیں معاف کریں، ان کے مقدمات ختم کریں، ان کو بھی رہا کریں، یہ قرارداد بھی پیش کرے، پارلیمنٹ منظور کرے، کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا، انہوں نے کہا۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، ہاں مانتے ہیں غلطی ہوئی، اس وقت وہ جیل میں پڑے ہیں، یا اس اتفاق رائے سے قرارداد پاس کرے کہ عمران خان کو باہر نکالو، رہا کرو، کون سا آسمان گر پڑے گا، ٹیمپریچر نیچے آئے گا، انہوں نے کہا۔ پھر ساتھ انہوں نے کہا اور یہ باکسنگ جو چل رہی ہے نا انہوں نے ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ نہیں کر سکتے، ان کو رہا نہیں کر سکتے، تو کم از کم عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ان پر جو پابندی ہے وہ ختم کریں اور ان کی بہنوں کو ملنے دیں، ان سے جو ملنا چاہے، ان کے یار ملنا چاہیں ان کو ملنے دیں، کوئی سرکاری بندے ملنا چاہیں ان کو ملنے دیں، کوئی ہم ملنا چاہیں ہمیں ملنے دیں۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ ایک مثبت قدم ہوگا اور اس سے ذرا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا، نیچے آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں مل بیٹھے آئیں، مسائل کا حل نکالتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ، حکومت کو کہا انہوں نے، ہر پازیٹیو کام میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باقی انہوں نے وینزویلا والے واقعے پر بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جب وینزویلا کو رو رہے ہیں، وہاں تو امریکہ نے بڑی فوج بھیجی تھی وہاں کے صدر کو اٹھانے کے لیے، پھر انہوں نے اسامہ بن لادن والا جو ایبٹ آباد والا اٹیک تھا، اسامہ بن لادن کو مار کر اور اٹھا کر امریکی فوج چلی گئی تھی، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس آئے تھے 2 ہیلی کاپٹر، صرف 2 ہیلی کاپٹر، وہ آئے تھے ہماری ساورنٹی کو روند کے چلے گئے، کیا کیا ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ تو بہرحال
انہوں نے ایک اور چیز کہی، انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہاؤس ہے طاقت کا سرچشمہ ہو، داخلی ہو یا خارجی پالیسی اس ہاؤس سے بنے، عوام کی حکمرانی، عوام کا حق حکمرانی تسلیم کیا جائے، سویلین بالادستی تسلیم کیے جائے، آئین کی بالادستی تسلیم کی جائے۔ آرمی چیف انہوں نے کہا کہ وہ آئین کے اوپر پابندی کریں، آئین عمل درآمد کریں، پاسداری کریں آئین کی۔ میں ان کا ہاتھ چومنے کو تیار ہوں، مجھے اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں ان کو سلام نہ کروں، لیکن آئین کے دائرے میں جائیں۔ اب یہ توقع تھی کہ جب محمود خان اچکزئی صاحب آئیں گے تو پولیٹیکل ڈائلاگ کریں گے، وہ عمر ایوب کی طرح کھڑے ہو کر 1.5 گھنٹے فضول کی باتیں نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے وہی کیا ہے، انہوں نے حل پیش کیے ہیں، انہوں نے ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب ٹیمپریچر بھی ڈاؤن ہوگا۔ اب اس کے جواب میں پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی 8 فروری کو لے کر جو اسٹرائک تحریک تحفظ عین پاکستان کی کال ہے، اس کے لیے ماحول گرمانے کی کوشش کرے گی، سڑکوں پر ادھم مچانے کی کوشش کرے گی، ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی کرنے کی کوشش کرے گی مزید، تاکہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے ٹیمپریچر ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ ٹیمپریچر ڈاؤن نہ ہو، اور وہ اپنی اسپیس جو محمود خان اچکزئی صاحب کو مل سکتی ہے وہ نہ بنے۔ اور جب عمران خان صاحب سے کوئی لوگ ملاقات کریں گے ان دنوں، وہ بتائیں گے کہ محمود خان تو تعاون کی بات کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب بھی محمود خان صاحب کے خلاف کوئی غلط چلت بیان جاری کر دیں۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔